بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ اے حذیفہ، تجھے یہ حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو مہاجر کہلاؤ یا انصاری۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازداں، بدائن کا درویش، منش گورنر، لشکری اسلام کا تجربہ کار، بہادر اور دل آور جرنیل، میانہ قد، مضبوط، سڈول اور گٹھا ہوا جسم، سفید چمکیلے دانت جس سے بسا اوقات ہیرے کی مانند شعاع نمودار ہوتی، عقابی نگاہ جس سے اندھیرے میں بھی تیر کا نشانہ باندھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، عالم زاہد اور شب زندہ دار، حافظ قرآن، عالم حدیث، غزوہ احزاب میں اپنی ذانت و فطانت، ذوق فہمی، احتیاط اور تدبر کا قابل رشک نمونہ پیش کرتے ہوئے رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل کرنے والا خوش نصیب اور خوش قسمت صحابی، شہید احد حصیل بن جابر العصبی الیمانی کا فرزند ارجمند، انصار کا حلیف اور مہاجرین کا مددگار ساتھی، جسے جلیل القدر صحابہ کرام میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ حصیل بن جابر کا تعلق عبس قبیلے سے تھا۔ یہ قبیلہ قتل و غارت، جفاکشی و جوان مردی میں مشہور و معروف تھا۔ حصیل بن جابر نے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور خوف زدہ ہو کر مدینے بھاگ گیا اور وہاں بنو عبد الاشعل قبیلے سے پناہ حاصل کر لی، کیونکہ مدینے کے مشہور و معروف قبیلے اوس اور خزرج کے آباء و اجداد یمن کے رہنے والے تھے، لہذا یمنی نسل کے اس نوجوان کو پناہ حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، بلکہ جلد ہی اس کا نکاح قبیلہ بنو عبد الاشعل کی دوشیزہ رباب بنت کعب سے ہو گیا اور اس کے ہاں ایک ہونہار بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حذیفہ رکھا گیا۔ حصیل بن جابر چونکہ یمنی اصل تھا، لہذا اہل مدینہ نے اس کا نام یمان رکھ دیا اور پھر یہ اسی نام کے ساتھ مشہور و معروف ہوا اور اصل نام دب کر رہے ہیں۔ جب آمنہ کے چاند حبیبی کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح خوش نصیب باپ بیٹے کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے ہجرت اختیار کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ مدینہ میں چونکہ یہ بنو عبد الاشعل کے حلیف تھے، اسی طرح انہیں مہاجرین کی مدد کرنے کی بنا پر انصاری ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، حذیفہ تم مہاجر کہلاؤ یا انصاری، تمہیں مکمل اختیار ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو انصاری کہلانا پسند کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان ممتاز صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں میدان جہاد میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ داد شجاعت دیتے رہے۔ جنگ بدر میں شرکت کے لیے بھی باپ اور بیٹا گھر سے نکلے، لیکن قریش کے نرغے میں آ گئے۔ ابو جہل نے پوچھا، نوجوان تم کون ہو اور یہ تیرے ساتھ بوڑھا شخص کون ہے؟ نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں حذیفہ بن یمان حبسی ہوں اور یہ میرا باپ حصیل بن جابر حبسی ہے۔ ابو جہل نے کہا، اچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ اسنا انجار نے کہا، اب تم دونوں ہماری تحویل میں ہو، قدم اٹھاؤ گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، بس تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو جہل کے کان میں ایک مشرک جنگجو نے کہا، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچایا گیا تو عبس قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، عبس خاندان کی ناراضگی مول لینا ہمارے حق میں نہیں جائے گا۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر اپنے سر کو استفہامیہ انداز میں ہلایا اور ان دونوں سے کہا، اچھا تم مدینہ جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تم دونوں یہ حلف اٹھاؤ کہ معرکہ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو۔ ان دونوں نے گلو خلاصی کی خاطر یہ شرط مان لی، کیونکہ دشمن کے نرغے سے بچ کر نکلنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی۔ جب دونوں باپ بیٹا شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ مہاجرہ آپ کی مجلس میں کہہ سنایا، آپ نے کمال شفقت، محبت اور عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم دونوں باپ بیٹا مشرکوں کے ساتھ کیے گئے عہد کا پاس کرو، ہمارا اللہ حامی و ناصر ہے،
اس طرح خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مد مقابل دشمن کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو نبھانے کا حکم دے کر ایک ایسا اصول وضع کر دیا جو جنگی تاریخ میں ایک بنیادی اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ جنگی اور ہنگامی حالات میں کیے گئے معاہدے کا پاس رکھنا ہمیشہ باصول، حوصلہ مند اور عظیم انسانوں کا کام ہوا کرتا ہے، اور پھر وہ ابتدائی جنگ جس میں صرف 313 بھارتی مجاہد 1000 مسلح افراد کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، جبکہ افرادی قوت کی انتہائی شدید ضرورت تھی۔ اپنے دو قیمتی اور باصلاحیت افراد کو صرف معاہدے کی پاسداری کی خاطر گھر میں بیٹھ جانے اور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ دینا واقعی جنگی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کا ملال حضرت حذیفہ اور ان کے باپ حضرت یمان رضی اللہ عنہما کو زندگی بھر رہا۔ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹھی بھر مجاہدین اسلام کو عظیم اور حیرت انگیز کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مشرکین کے سرکردہ جرنیل موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ابو جہل جیسا فخر و مباحات اور گھمنڈ کرنے والا اپنی طاقت کے نشے میں محمور انتہائی ذلت آمیز انداز میں تہتے ہوا۔ مشرکین کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، بچے یتیم ہو گئے، سہاگ لٹ گئے۔ آباد و پر رونق مکے کے گھروں میں اداسی، بے بسی و بے چارگی نے ڈیرے ڈال دیے۔ پھر انتقامی جذبات اپنے عروج پر پہنچے تو 3 ہجری کو ابو سفیان کی قیادت میں دوبارہ مدینے پر چڑھائی کر دی تاکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ چکایا جا سکے۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے دفاع کی خاطر مدینے سے باہر نکلے اور احد پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کیا۔ دونوں طرف سے جنگجو میدان میں اترے۔ مجاہدین کی یلغار کے آگے مشرکین کے قدم ٹک نہ سکے، ساز و سامان چھوڑ کر سر پر دوڑے۔ مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ درے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جن 50 مجاہدین کا متعین کیا گیا تھا اور انہیں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے کسی بھی صورت میں اس درے کو نہیں چھوڑنا، ان میں سے بیشتر یہ سمجھے کہ اس حکم کا اطلاق اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ جاری رہے۔ اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لہذا اس حکم کے اطلاق کی مدت ختم ہو گئی، لہذا وہ بھی درے کو خالی چھوڑ کر مال غنیمت اکٹھے کرنے میں شریک۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع غنیمت پا کر اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے درے کے راستے سے اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ مجاہدین سنبھل نہ سکے، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 مجاہدین جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں دھس گئیں۔ 2 بوڑھے جرنیلوں حضرت جمان بن جابر اور ثابت بن قیس کے سپر بچوں اور عورتوں کے خیموں کی نگرانی تھی، اس لیے دونوں بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے رگوں میں گردش کرنے والے خون میں جوش مارا اور یہ تلواروں کو لے کر میدان میں کود گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے اور حضرت یمان رضی اللہ عنہ چند مجاہدین کے مرغے میں آ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ دشمن کا فرد ہے۔ افراتفری کے عالم میں وہ پہچان نہ سکے۔ مجاہدین کی تلواروں نے چشم زن میں انہیں گھائل کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اچانک نظر پڑی تو انہوں نے پکار کر کہا، بھائیو یہ میرا باپ ہے، ہاتھ روک لو۔ لیکن وہاں تلواروں کی جھنکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ کر بھرائی آواز میں کہنے لگے، اے میرے ساتھیو، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ میرے عظیم باپ کے خون سے تمہاری تلواریں آلودہ ہوئیں، اللہ تم سے درگزر فرمائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر تمام صحابہ گھبرا گئے۔ حالات نے پلٹا کھایا۔ انجام کار کے اعتبار سے لشکر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، لیکن دفاعی مورچے کو خالی کر دینے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس سے دیت عطا کی، لیکن انہوں نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے دیت کی رقم مجاہدین کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ابا جان شہادت کے طالب تھے، وہ انہیں مل گئی، اور پھر یہ کہا، الہی گواہ رہنا، میں نے دیت مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس کارنامے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی عزت و وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔
غزوہ احد میں شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 افراد کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ سے باہر احد پہاڑ کی جانب روانہ ہوئے۔ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو اس صدمے سے دوچار ہونا پڑا کہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے الگ کر کے واپس لے گیا۔ اب آپ کی قیادت میں صرف 700 مجاہدین رہ گئے اور مقابلے میں ابو سفیان 3000 مسلح افراد کو لے کر میدان میں اترا ہوا تھا۔ بدر کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس دفعہ خوب صف آرائی کی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے افرادی قوت کی کمی کے باوجود اس قدر بے باکی اور جرأت سے حملہ کیا کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے، جس سے قریشی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ اگر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی تفویض کردہ ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے درا خالی نہ کرتے تو یہ جنگ فیصلہ کن انداز میں مسلمانوں کے حق میں فتح و کامرانی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے ایک غلطی کی بنا پر حالات نے یکدم ایسا پلٹا کھایا کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ مسلمان اچانک حملے سے گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ اسی افراتفری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار اپنوں کے ہی وار سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں کے اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، تاہم مشرکین نے اس افراتفری اور خوف کی فضا کو ہی اپنی فتح سمجھ لیا اور واپس چل گئے۔ مسلمان غمگین ہو کر مدینہ واپس پلٹ آئے، لیکن شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو دوسرے ہی دن منظم کیا اور دشمن کے تعاقب میں نکلے۔ ابو سفیان کو بہت دور جا کر یہ خیال آیا ہمیں تو مدینے میں داخل ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرنا چاہیے تھا تاکہ مزید مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر قتل و غارت کرتے اور عزت و ناموس کو پامال کرتے ہوئے اپنے ارمان پورے کرنے تھے۔ یہ ہم سے کیا ہو گیا کہ ہم یوں ہی واپس جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو مکمل نیست و نابود کر کے ہمیں واپس لوٹنا چاہیے تھا۔ اس کے متعلق جب اس نے مشورہ کیا تو بنو خزاع کے ایک سردار نے کہا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مسلمان پوری طرح سے دوبارہ منظم ہو کر تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہ دیکھو متعدد جگہوں پر انہوں نے آگ روشن کی ہوئی ہے، جس سے ان کی کثرت و عظمت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ابو سفیان اپنے ناپاک عزائم سے باز آ گیا، بلکہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مکے کی راہ لی۔ مسلمانوں کی افرادی قلت اور بھاری جانی نقصان کے باوجود مشرکین کا مدینے میں داخل ہوئے بغیر میدان احد سے ہی واپس پلٹ جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسلمانوں کا رعب و دبدبہ مشرکین کے دلوں پر پوری طرح حاوی تھا۔ جنگ احد کا تجزیہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو مقابلے میں لاتے وقت جن امور کو بطور خاص پیش نظر رکھا، ان میں درے کی حفاظت کو جنگی نقطہ نگاہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ جب اس میں خلا پیدا ہوا تو ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور پھر دوسرے ہی دن مشرکین کے تعاقب کی پالیسی اختیار کر کے جنگی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ دشمن کو اپنے مرکز سے دور ہٹانے کے لیے تعاقب کا انداز اختیار کرنا آج اس جدید دور میں بھی فتح کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ شاہ امام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا پیچھا کر کے فتح کا رنگ قائم کر دیا۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑی جس چیز کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھی کہ وہاں یہود اور ان کے معاونین منافقین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلسل سازشوں میں مصروف رہتے۔ اس نازک ترین صورتحال کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتا دیے۔ یہ ایک ایسا سربستہ راز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کے علاوہ کسی کو نہ بتایا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ منافقین کی حرکات کا خیال رکھیں تاکہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس دن سے حضرت حذیفہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خودداد صلاحیت سے نازک ترین مواقع پر بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان کی ذہانت، ذکاوت، سرعت ادراک، معاملہ فہمی جیسے اعلیٰ اوصاف نے کئی مواقع پر نہایت مفید کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ میں عام آباد مسلمانوں کو مشرکین عرب نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا۔ یہ محاصرہ بہت طول اختیار کر گیا۔ مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس مشکل گھڑی میں قریش اور ان کے حلیف بھی
چندہ آسودہ حال نہ تھے۔ اچانک ایک تیز آندھی چلی جس نے دشمن کے خیمے پھاڑ دیے، پکی پکائی دیگیں الٹا دی، چراغ گل کر دیے، چہرے خاک آلود، آنکھیں اور ناک مٹی سے بھر دیے۔ آنے واحد میں دشمن کی طاقت مزمحل ہو گئی اور فاسد عزائم خاک میں مل۔ جنگی نقطہ نگاہ سے اس قسم کے نازک ترین مواقع پر شکست اس فوج کو ہوتی ہے جو پہلے آہوزاری کرنے لگی، اور اس فوج کو کامیاب و فتح یاب تصور کیا جاتا ہے جو صبر و تحمل کا بھرپور مظاہرہ کرے۔ اس موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی تجربہ و مہارت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے انہیں دشمنان اسلام کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا تاکہ یہ صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر آپ کو آگاہ کر سکیں۔ آپ اپنا بھیس بدل کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ اس موت کے سفر کی روایات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم صف بنائے بیٹھے تھے، ابو سفیان کا خیمہ بالائی جانب تھا۔ یہودی قبیلے بنو قریظہ کے افراد نشیبی علاقے میں براجمان تھے۔ مجھے ان کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا کہیں یہ ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اتنی تیز آندھی اور تاریک رات ہم نے کبھی نہ دیکھی۔ آندھی کی آواز بجلی کی کڑک کی مانند تھی۔ ظلمت و شک کا حال یہ تھا کہ کوئی اپنا ہاتھ قریب سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منافقین رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے گھر بالکل کھلے ہیں، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں۔ دشمن آسانی سے گھروں میں داخل ہو کر ہمارے مال و عزت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی خطرہ نہ تھا، بلکہ وہ کذب بیانی سے کام لے رہے تھے۔ البتہ آپ نے جس نے بھی اجازت طلب کی، آپ نے فراخ دلی سے اس کو اجازت دے دی۔ منافقین آہستہ آہستہ سکھنے لگے، یہاں تک کہ صرف 300 مسلمان باقی رہ گئے۔ ایک رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کیا، ایک مجاہد کا حال معلوم کرتے ہوئے جب میرے پاس پہنچے، میں نے ایک چھوٹی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سردی، بھوک اور تھکاوٹ کی وجہ سے گھٹنوں میں سردی ہوئے بیٹھا تھا۔ آپ نے دریافت کیا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا خادم حذیفہ۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کی، بھوک اور سردی نے نڈھال کر رکھا ہے۔ آپ نے رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا، دیکھو دشمن اس وقت لازق ترین صورتحال سے دوچار ہے، تم اس طرح کرو کہ چپکے سے دشمن کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع دو کہ اب ان کے عزائم کیا ہیں۔ آپ کا حکم سن کر میں جلدی سے اٹھا، لیکن میرے دل پر دشمن کا خوف طاری تھا اور پورا جسم سردی سے کپ کپا رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر آپ نے میرے حق میں یہ دعا کی، الہی حذیفہ کے آگے پیچھے، اوپر نیچے اور دائیں بائیں سے حفاظت فرما۔ بخدا آپ نے ابھی دعائیہ کلمات پورے نہ کیے تھے کہ میرے دل سے دشمن کا خوف جاتا رہا اور سردی کا احساس بھی نہ رہا۔ جب میں اس مشن کے لیے روانہ ہوا تو آپ نے مجھے یہ نصیحت کی کہ تم نے صرف دشمن کے اندرونی حالات معلوم کرنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا اقدام نہیں کرنا۔ میں یہ نصیحت سن کر رات کی تاریکی میں چھپتا ہوا دشمن کی صفوں میں جا گھسا۔ میں نے کسی کو محسوس تک نہ ہونے دیا، میں اس طرح گھل مل گیا جیسے میں انہی کا ایک فرد ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو سفیان نے اپنے لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، آج میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ ہر شخص دیکھ لے کہ اس کے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ میں نے یہ بات سنتے ہی فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور میں نے اسے موقع نہ دیا کہ وہ میرا نام پوچھ سکے۔ اس طرح میں اپنی تدبیر میں کامیاب رہا۔ ابو سفیان نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا، اے خاندان قریش، تمہیں یہاں قرار نصیب نہ ہوگا۔ طوفان نے ہمارے جانور ہلاک کر دیے، بنو قریظہ ہم سے الگ ہو گئے، تیز آندھی نے ہمارے خیمے اکھاڑ دیے۔ میری رائے یہ ہے کہ اب یہاں سے کوچ کر چلو، میں خود جا رہا ہوں۔ اتنا کہا اور اونٹ پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگائی اور چل دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو سفیان اس رات میری زد میں تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر ڈالتا۔ میں چپکے سے کھسکا اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا، سردی سخت سی چادر کا ایک کونا مجھ پر دے دیا
میں نے دشمن کے پسپا ہونے کی روایت سنائی تو آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمانہ رضی اللہ عنہ پوری زندگی منافقین کے اصرار و رموز سے آگاہ رہے۔ خلفائے راشدین ہمیشہ منافقین کے معاملات میں حضرت حذیفہ سے رجوع کیا کرتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا آپ جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ دریافت کرتے کہ حذیفہ اس جنازے میں شریک ہے، اگر حاضرین کہتے وہ موجود ہے آپ نماز پڑھاتے، اور اگر لوگ یہ کہتے کہ وہ موجود نہیں تو آپ اس میت کے بارے میں شک کرتے اور نماز پڑھانے سے رک جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے پوچھا، کیا میری سرکاری نمائندوں میں کوئی منافق ہے؟ آپ نے کہا صرف ایک۔ فرمایا مجھے بتائیے وہ کون ہے؟ کہا میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نمائندے کو منصب سے الگ کر دیا۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رہنمائی فرمائی۔ شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایران کے نہاون، دینور، ہمدان اور ری جیسے اہم ترین علاقے فتح کیے تھے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ جب ان کے دور میں مسلمانوں میں قرآن مجید کے مختلف نسخے شامل ہو گئے، آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے ایک متفقہ نسخے پر جمع کر دیا۔ ان تمام تر خوبیوں کے علاوہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کے عذاب کا ڈر بدرجہ تب پایا جاتا تھا۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو چند صحابہ آپ کی تیمارداری کے لیے رات کے آخری حصے میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے بتایا صبح ہونے والی ہے۔ یہ سن کر فوراً پکار اٹھے، میں اس صبح سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جہنم رسید کرنے والی ہو۔ یہ جملہ 2 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیا، پھر پوچھا کیا تم نے میرا کفن تیار کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا ہاں۔ فرمایا زیادہ قیمتی کفن نہ پہنانا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے خیر و بھلائی کا فیصلہ ہوا اس کفن کو بہترین پوشاک میں بدل دیا جائے گا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو یہ کفن بھی گل چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد زبان پر دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، الہی تو جانتا ہے میں نے زندگی بھر فقیری کو، تمغری پر عاجزی و انکساری کو سربلندی و سرفرازی پر، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ جب آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی تو کہا دیکھو ذوق و شوق سے میرا حبیب آیا، دربارہ الہی میں جو شرمندہ ہوا اسے کامیابی نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حذیفہ بن یمان پر رحم فرمائے، بے شمار خوبیوں کا مالک، عجیب آزاد مرد تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔